آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ نبی علیہ وسلم جب منبر پر چڑھے تو پہلی دفعہ کہا، پہلے درجے پر چڑھے تو کہا آمین، جب دوسرے حق تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ امور مزید پر نیز اللہ جل جلالہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کی غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدہ درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی، معیشت اور فقر دور ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے اور قلب کے نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہا نے اس کی تصحیح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے، اس پر علم مذہب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق بھی بہت سی حدیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایات کی دعا کرتا رہے۔ غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یا ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ متی بیٹے کی محبت و شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں۔ حضرت وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ جی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کے ان کی قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا و استغفار کرنے سے موتی شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ جی دوستو، آپ نے سنا ہوگا حدیث۔ اس حدیث میں وسلم نے درجے پر منبر کے درجے پر چڑھے تو وسلم نے پہلے درجے پر آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین۔ پہلے میں کہا تھا رمضان، آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے روزے رکھیں، اس کا اہتمام کریں، اس کی قدر کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، بار بار نہیں آتا۔ اس لیے اس کے روزوں کا احترام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور جو تعلیم وغیرہ اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نیک اعمال کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، اپنے منہ کی، ناک کی، حتیٰ کہ جسم کے ہر حصے کی حفاظت کریں جس سے گناہ وارد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز بتائی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجیں جو وسلم کا نام سنیں۔ تو اب میں نے وسلم کا نام پڑھا تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، وسلم پر درود بھیجیں۔ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے جب بھی کسی محفل میں جہاں پہ بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اس پر درود شریف بھیجیں، اس سے بہت فائدہ ہے۔ اور علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ درود شریف لازمی فرض ہے ہم پر پڑھنا،
اور کچھ علماء کا اتفاق کس بات پر ہے کس بات پر، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں خاص اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ درود شریف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھیجتے ہیں تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھیجیں گے تو وسلم بھی ہماری شفاعت کریں گے قیامت والے دن۔ اگر یہاں تک سخت وہی سنائی گیا کہ اگر نہیں بھیجیں گے تو ہمیں وسلم کی شفاعت نصیب ہو نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ تیسری چیز والدین کی خدمت۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائی چل رہی ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ آج کل دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں خود بھی دیکھ رہا ہوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنے علاقے میں، محلے میں، کہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، والدین کو مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میری سب سے التجا ہے ہاتھ چھوڑ کر کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے سامنے ایک لفظ نہ کہیں، وہ جیسے کہتے ہیں ویسا کریں۔ والدین ہمارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں کریں، وہ ہمارے فائدے کی باتیں کرتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں ڈانٹتے ہیں تو ہمیں کہ ہمارے اچھا بننے کے لیے ڈانٹتے ہیں، بڑی عمر میں ڈانٹتے ہیں تو ہمیں کسی اچھے برے کی تعمیر، اچھے برے میں بیٹھنے کے لیے ڈانٹتے ہیں۔ ان کا ڈانٹنا ہم پہ فرض ہے، ہمارے والدین ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور ہمارے ابو جو ہیں وہ ہمارے جنت کا دروازہ ہیں۔ جب ہم جنت کے دروازے اور جنت کی قدر نہیں کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ اگر ہمیں انہی کی قدر کریں، انہی کے پاؤں دھو کر پئیں، انہی کی خدمت کریں۔ اب پاؤں دھونے سے یہ مراد نہیں ان کا، اب پاؤں دھونے سے مراد ہے ان خدمت کریں، ان کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں، کیونکہ والدین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ بیچارے روتے ہیں، رو نہیں سکتے، اور جن کے والدین ہیں وہ قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے دونوں کی۔ اگر کسی کے نہیں ہیں والدین تو وہ ان کے دوستوں کی قدر کرے، ان کی خدمت کرے، کیونکہ والد کے بعد اس کا روپ ہوتا ہے جو دوست ہوتا ہے، اس کی خدمت کرے، کیونکہ وہ آپ کے ابو کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک چیز بتائی گئی ہے رمضان مبارک ہے، اس کے روزے نہ رکھے، اور دوسری چیز بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اور تیسری چیز بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت۔ امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کی میری حدیث پسند آئی ہوگی۔ لاسٹ میں ہمارا ایک پیغام ہوتا ہے، اپنے غریب غربا محلے کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کو راشن لے کر دیں، ان کے بھوک پیاس ہر چیز کا خیال رکھیں، اور ان کا آرام و سکون کا بھی خیال رکھیں، نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ سارے دن کی خیال رکھیں۔ جب تک آپ ہیں پورا سال اسی نیک دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اور میرے لیے بھی دعا کریں۔